اللہ اکبر، اقبال تیری قوم کا اقبال مر گیا، ماضی تو سنہری تھا مگر حال مر گیا۔ سستی اور معیاری سفری سہولیات عوام کا حق اور فراہمی فلاحی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ضلع گوجرانوالہ تقریباً 60 لاکھ نفوس پر مشتمل ملک کا تیسرا بڑا صنعتی شہر ہے۔ اربوں کا سالانہ ریونیو، $1 ارب سے زائد کی ایکسپورٹ، 26 اہم شاہراہیں، مجموعی طور پر 1700 کلومیٹر کا روڈ انفراسٹرکچر، بائی پاس ٹو بائی پاس 13.2 کلومیٹر کا جی ٹی روڈ، جی ڈی پی میں 5% کا حصے دار، صنعتی شعبے میں 6 لاکھ لوگوں کو روزگار فراہم کرنے والا ضلع، لیکن سیاستدانوں کی عدم دلچسپی کے باعث اور منصوبہ سازوں کی نالائکی کے باعث شہر میں سرکاری پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام موجود نہیں۔ شہریوں کو شدید سفری مشکلات درپیش ہیں۔ ہم نے بحیثیت ذمہ دار شہری اس مسئلے کو اٹھانے کی کوشش کی تاکہ یہ مسئلہ ارباب اختیار تک پہنچ سکے۔ گوجرانوالہ میں شہریوں کو دفتر یا کام پر جانے کے لیے اور بچوں کو تعلیمی اداروں میں جانے کے لیے رکشہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ آپ جا کے چیک کر لیں، 99% لوگوں کے پاس لائسنس نہیں ہے۔ جب لائسنس نہیں ہے تو ان کو ٹریفک کے رولز کا کیسے پتہ ہوگا؟ سیکنڈلی، ہمارے گوجرانوالہ میں کوئی پراپر انسٹیٹیوٹ بھی نہیں ہے جو لوگوں کو ٹریفک کے رولز کی ٹریننگ دے، جو لوگوں کو ڈرائیونگ کی ٹریننگ دے۔ کم عمر بچوں کو بائکس دے دیتے ہیں، گاڑیاں دے دیتے ہیں، جو روڈز پہ آ کے نہ صرف اپنے لیے اپنی زندگی کا خطرے کا باعث بنتے ہیں بلکہ لوگوں کی زندگیوں کے بھی خطرے کا باعث بنتے ہیں۔ تو یا ڈپٹی صاحب چکر لگاتے رہتے ہیں، ایس پی صاحب چکر لگاتے رہتے ہیں، لیکن کیا کریں، ٹریفک جام یہ نا، جب تک یہ نظام صحیح نہیں ہوگا، پھاٹک صحیح نہیں ہوگا، کچھ صحیح نہیں ہو سکتا۔ انکل، جیسے کہ ٹریفک جام ہوتی ہے اور لوگوں کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں ٹریفک جام ہونے سے، آپ کس کی بات کرتی ہیں؟ ایمبولینس کا یہ ایمبولینس آتی ہے اس کو رستہ نہیں دیتے، یہ ہمارے اتنے 6 عوام ہیں یہاں پہ، وہ پیچھے چیخیں مارتے ہیں، سائرن بجاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ انکل، اس مسئلے کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ جب تک سخت سزائیں نہیں دیں گی، گورنمنٹ چلان پورے نہیں کرے گی، ان کو بند نہیں کرے گی، ٹریفک صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو رکشہ یا چاند گاڑی والا نظام ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ بہتری ہونی چاہیے۔ اور جو رکشاز ہیں یہ بہت زیادہ وہ نا اسموک کا باعث بن رہے ہیں، ان کا کوئی پراپر سٹاپ نہیں ہے ان کا، تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا کچھ کہیں گے؟ اس کے بارے میں ٹریفک وارڈن والوں کے حوالے سے ہی ہم بات کریں گے کہ ٹریفک وارڈن والے جو ہیں اگر یہ پراپر اپنی ڈیوٹی اور پراپر طریقے سے ان کو کور کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ روکا جا سکتا ہے اور اس سے کافی ٹریفک کے بہاؤ میں جو ہے کافی کمی آئے گی۔ اوکے، آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے؟ کل مجھے یہ بتائیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کتنی ضروری ہے گوجرانوالہ میں؟ بہت ضروری ہے، رکشے بہت زیادہ چاہ رہے ہیں، وہ کرایہ اپنی مرضی کے ساتھ لیتے ہیں، بہت کرایہ لیتے ہیں، اب بلدگی بہت زیادہ ہو رہی ہے، اسی وجہ کر کے ٹریفک بسیں وغیرہ زیادہ چلنی چاہیے۔ پبلک ٹرانسپورٹ شہر میں بے ہنگم ٹریفک کو قابو کرتی ہے۔ شہر میں رکشوں کی تعداد 42,000 ہے جو آلودگی پھیلانے کے ساتھ ساتھ ٹریفک کے مسائل بھی بڑھا رہے ہیں۔ ٹریفک پولیس انہیں صرف آگاہی دے گی، انہیں اویئر کرے گی، مطلب کہ یہ چیز نہیں کرنی، یہ کرنی ہے، اور یہ ون ویلنگ وغیرہ یہ مطلب سارا کچھ اس چیز سے وہ ہماری زندگی کے لیے بہتر سوچتے ہیں۔ سی ٹی پی نے ڈرائیونگ اسکول کا سٹارٹ ہوا ہے، ڈرائیونگ اسکول ادھر پہ وہ ڈرائیونگ سکھا رہے ہیں بچوں کو، ٹھیک ہے، اور وہ لائسنس بھی دے رہے ہیں، تو یہ آپ کے خیال میں کیسا ان کا قدم ہے، کیسا اقدام ہے ان کی طرف سے؟ جی بیٹا، ایسا ہے کہ پوری دنیا میں ہمیشہ پہلے ڈرائیونگ کورس کرنا پڑتا ہے کمپلسری، اور اس کے بعد پھر آپ کو لائسنس کا ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تو بہت ضروری امر ہے کہ صرف ایک ڈرائیونگ ٹیسٹ جو کہ 2 منٹ یا 5 منٹ 10 منٹ ٹیسٹ ہے وہ کافی نہیں ہے ساری ایکسپرٹیز کو جج کرنے کے لیے۔ اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ جو ڈرائیونگ کورس ہے وہ انتہائی ضروری چیز۔ اگر ہم being the citizen of پاکستان اینڈ گوجرانوالہ دیکھیں تو یہاں پہ کمپیریٹیولی گوجرانوالہ میں ابھی ٹرانسپورٹیشن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سی امپرومنٹ کی گنجائش ہے، تو گورنمنٹ کو، ہماری جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے بینگ اسٹوڈنٹس اور بینگ رسپانسبل سٹیزن ہمیں اپنا جو ٹریفک کے قوانین ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے یعنی کہ بچوں کو سہولت دی جائے جس سے ایکسپینسو بھی کم ہوں گے۔ دیکھیں ڈیلی بیسس پہ آپ دیکھیں روڈ پہ بہت زیادہ رکشے وغیرہ اسکوٹر وغیرہ چل رہے ہیں جن کی جو آلودگی کا باعث بن رہے ہیں۔
گورنمنٹ کو چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کو ٹرانسپورٹ یعنی کہ اویلیبل کریں, اس سے اسٹوڈنٹ کا ایک فائدہ بھی ہوگا, اخراجات بھی کم ہوں گے, اور تاکہ تعلیم کو رجحان دیا جائے. اور ایز اے گڈ سٹیزن ہم کیسے کوآپریٹ کر سکتے ہیں سٹی ٹریفک پولیس کے ساتھ, اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ویل دیکھیں, فرسٹ آف آل بات یہ ہے کہ جو ٹریفک پولیس کے افسران ہیں, باقی چھوٹے عملہ ہے, بڑا ہے, اس میں یہ دیکھیں وہ گرمی میں دھوپ میں روڈ پہ کھڑے رہتے ہیں سارا دن, ہمارے لیے کھڑے رہتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور قوانین کو فالو کریں. جو بھی قوانین ہیں ان کے ساتھ یعنی کہ قوانین ان کی بدتمیزی نہ کی جائے. جو بھی قوانین ہیں ان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے. جگہ جگہ پہ ٹریفک جام ہوئی ہوتی ہے, تو سر اس کے لیے کیا آپ کے پائپ لائن میں کیا کوئی ایسا منصوبہ ہے جس سے یہ ٹریفک کے فلو کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ بہت سے حادثات بھی ہو رہے ہیں اسی وجہ سے. جی, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں, ٹریفک از این انڈیپینڈنٹ سبجیکٹ ان دا ورلڈ. دس از ٹریفک انجینئرنگ جس کو کہا جاتا ہے. پچھلے دنوں ایک پرپوزل آیا تھا کہ گجرانوالہ کے اندر ابھی ٹیپا, اس کا مخفف ہوتا ہے جیسے ٹریفک انجینئرنگ اینڈ پلاننگ ایجنسی, جو کہ بڑے شہروں کے ادھر موجود ہیں, اینڈ دے مینیج دا ٹرانسپورٹ ان ایوری بگ سٹی. سو فار گجرانوالہ کے اندر ٹیپا کا کوئی آفس یا کوئی ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے, لیکن یہ لوکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ایڈمنسٹریشن گجرانوالہ کی جو ہے, انہوں نے ٹیپا کا ایک انجینئر انوائٹ کیا ہے یہاں پہ. وہ پرماننٹ یہاں پہ رہے گا اور ٹو مینیج دا ٹریفک آف گجرانوالہ. ہر بڑے شہر کے اندر دنیا کے اندر ٹریفک کے مسائل ہیں, ایسا نہیں ہے کہ مسائل نہیں ہیں. اس کے لیے روڈ نیٹ ورکس بڑے کیے جاتے ہیں ٹریفک کے اس کے فلو کو سموتھ کرنے کے لیے. اس پہ گجرانوالہ میں بھی کام شروع ہو گیا ہے. ابھی تک گجرانوالہ میں جو ٹریفک کی پلاننگ کے لیے کام, وہ ہٹ اینڈ ٹرائل پہ کام کرتے رہے ہیں کہ یہ یو ٹرن بند کر دو اور یہ کھول دو, اس کو بند کر دو. 3-4 ایسے ایکسپیریمنٹس لوکل ٹریفک پولیس کر چکی ہے, لوکل ایڈمنسٹریشن, بٹ وہ میرے خیال میں کوئی اتنی پلانڈ ایفرٹس نہیں ہیں. لیکن اب اس پہ سیریسلی کام ہو رہا ہے اور ٹیپا کو انوائٹ کیا گیا ہے فار اے پرماننٹ اسٹیشن ان گجرانوالہ. گجرانوالہ کا جو اگر ہم کہیں کہ ٹریفک کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ پبلک ٹرانسپورٹ کا ہی ہے. بدقسمتی سے ہمارے گجرانوالہ میں پبلک ٹرانسپورٹ کی عدم دستیابی ہے, اور اسی وجہ سے ہی چونکہ اور کوئی میڈیم آف ٹرانسپورٹیشن ہے نہیں, تو اس کی وجہ سے رکشوں کی بہت زیادہ بختات ہو چکی ہے. گجرانوالہ میں جو ٹریفک کی ہماری اسٹرینتھ ہے وہ پاپولیشن کے حساب سے, روڈ انفراسٹرکچر ہے یا روڈ نیٹ ورک ہے, اس کے حساب سے وہ بہت کم ہے. ہم اس وقت صرف جو سڑکوں پہ جو ہماری ٹریفک ڈیوٹی ڈپلائی ہے وہ تقریباً 220 کے قریب لوگ ہوتے ہیں جو ڈیوٹی کرتے ہیں, اور جو روزانہ 10 سے 12 لاکھ گاڑیوں کو وہ ڈیل کرتے ہیں. یہ حادثات پر صرف اسی صورت میں ہی قابو پایا جا سکتا ہے اگر ہم ٹریفک قوانین کی پابندی کریں. ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگوں کا شمار بھی ہوتا ہے جو اپنی ذمہ داریوں پر بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ ٹریفک سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ ہم عوام کو بھی اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا. ہمیں اپنے سفر کو محفوظ کرنے کے لیے سفر کی دعا اور آیت الکرسی کو اپنا معمول بنانا ہوگا. ہمیں ترقی یافتہ ممالک سے سبق سیکھنا ہوگا تاکہ آنے والے وقت میں بڑھتی ہوئی ٹریفک پر قابو پا کر بچا جا سکے. رپورٹنگ ٹیم میں مہجبین، زینب امین اور محمد نادر نذیر ناجی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.